نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی. یعنی یہ نبی پاک کی امت پر خاص کرم ہوا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو، کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی. اگر آپ اسپیشل 5 تھنگ سنیے گا. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. یعنی اللہ خاص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر پہلی رمضان کی جو رات آتی ہے نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی فرام دا اسٹارٹ ہی رحمتوں کی برسات جو ہے شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈ، فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو سے، اب یہ بھی کمال کی بات ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم پیش نہیں کر سکتے بالکل، تو اب ایوننگ میں منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، کچھ لوگ اس کو بھی عجیب سا فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں انکریج کیسا کیا جا رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر. اللہ، آپ سوچیے آپ کتنا انکریج کیا. اب تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، تاکہ جب یہ محنت کر کے واپس آئیں تو میرے گھر میں راحت اور آرام پائیں. یعنی روزہ داروں کے لیے جنت ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے، پریپیئر کی جا رہی ہے کہ یہ جب روزہ رکھیں گے، عبادت کر کے زندگی گزاریں گے تو آئیں میرے پاس تو جنت میں راحت اور آرام پائیں. اب 5ویں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلے پہلی رات کی بات فرمائی، اب آخری رات، پورا مہینہ گزار لیا روزہ رکھ کے عبادت کر کے، سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. روزہ رکھیں، عبادتیں کی، تلاوت کی، تراویح پڑھی اور گناہوں سے بچے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں تو ریوارڈ میں جنت ہے. بے شک بہت ساری کرم نوازیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. سنت ایک ایسا کمال کا کام ہے کہ جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت کا گویا حقدار بنا دیتا ہے. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ انعام ملے گا جو ہر مسلمان کے لیے ایک کمال کا انعام ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں مل جائے اور کیا چاہیے ہمیں. اچھا، ایک طرف سنت والا راستہ ہے جو جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لے جاتا ہے، اور ایک راستہ سنت سے ہٹ کر چلنے والا ہے. اس کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب غور کیجئے، ایک طرف خود نبی پاک معاذ اللہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انہیں دور فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں. جو سنت پر عمل نہیں کرتا وہ کدھر جائے گا. سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، وقت پر قرض لوٹانا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت اور بڑوں سے پیار سے پیش آنا بھی سنت ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج، اپنی جو بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کی مدد کرنا بھی سنت ہے، عاجزی کرنا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، غریبوں کی داد رسی کرنا بھی سنت ہے، چوپایوں پر جانوروں پر بھی شفقت کرنا سنت ہے، جانوروں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ.
ایثار کرنا سنت ہے، سجدہ کرنا، عبادتیں کرنا بھی سنت ہے، رات جاگ کر رب کی بارگاہ میں آہو فغاں کرنا، التجائیں کرنا، دعائیں کرنا بھی سنت ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ حیا بھی سنت ہے؟ جی ہاں، بے حیائی سے بچنا ہے، حیا بھی سنت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف خدا یہ نبی پاک کا ایک شاندار انداز ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے تو پیارے آقا کی شفقت، رحمت امت پر جو ہے اس کا ذکر کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک عادتوں کا ذکر ہوگا، پیارے آقا کے ان اخلاق کریمہ کا ذکر ہوگا جس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ کردار میں ہمیں کیا تبدیلی لانی ہے، اپنے کردار کے اندر کس سنت کو ایڈ آن کرنا ہے۔ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایک لسٹ ہے۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہو۔ یہ بہت پیاری خوبیاں ہیں ناظرین، دیکھیے ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، کیا ہم ان تمام کاموں میں کچھ کام بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں، کہ خدا نہ خواستہ نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے، کسی کا مال دبانے والے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینے والے، قرض لے کر واپس نہ لوٹانے والوں میں تو کہیں ہمارا نام نہیں۔ یعنی ایک تو یہ لسٹ ہے نا جو نافرمانوں کی میں نے بیان کی، اور ایک قرآن نے لسٹ بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، یہی اللہ والوں کا انداز۔ تو اسی آیت میں عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیوں کا ذکر ہے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ عاجزی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور کمال کی سنت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایمان افروز واقعات۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع، تواضع بھی عاجزی کو ہی کہتے ہیں، سارے عالم سے نرالی تھی۔ نبی پاک کی وجہ سے سچی بات یہ ہے تمام ہی عادتیں سب سے نرالی ہے۔ مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تواضع اور انکساری دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ایک طرف مرتبہ کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آج دنیا میں کسی کو تھوڑی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، حسن مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، ساری کائنات ہی ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ رب کے حبیب ہیں، آپ نے سنا کہ سب سے بلند و بالا ہے،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اتنی بڑی ہستی ہیں اور عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی عادت، سبحان اللہ اگر غور کریں، پیارے آقا وہ شاہانہ زندگی پسند فرما لیتے اور اپنی زندگی شاہانہ انداز سے گزارتے، تو بہت سارے غریب امتی تو یہی سوچتے رہ جاتے کہ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں نبی پاک کی سنت ہے، ہم کہاں سے عمل کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عاجزی والی زندگی گزاری، وہ سادگی والی زندگی گزاری کہ آج ایک غریب مسلمان بھی بڑی آسانی سے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے، اور امیر مسلمان بھی، امیر امتی بھی چاہے تو سادگی اختیار کر کے ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ سادگی بھی کسی ایک سلسلے میں ہم پراپر پورا ڈسکس کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے تواضع، عاجزی، انکساری. بڑا خوبصورت شعر ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ذرا حدیث سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے مبارک کاشانے سے اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی پاک کی آمد تھی تو صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے. تو یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکسارن کیا فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو کہ جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، اتنا بڑا مقام کہ پیارے آقا جب معراج کی رات جنت کی طرف جائیں تو جنت سجائی جائے، فرشتے استقبال کریں، مگر اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں، بندوں کی طرح رہتا ہوں. یہ تعلیمات ہے ناظرین، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. مگر کیا ہم اپنی زندگی میں کہیں انداز اپنے اندر پاتے ہیں؟ یہ غور کرتے جائیے گا کہ کیا اس سنت کا میری ذات میں کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں، یہ بالکل اس کے اگینسٹ، اس کے بالکل اپوزٹ میں اپنی لائف گزار رہا ہوں. ایک اور حدیث پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. جی ہاں، اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کہ جو جانور کی لگام تھی وہ چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی. بڑی سادگی، بڑی عاجزی، بڑی نارمل لائف. ناظرین آگے چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے. جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے. مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے تھے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے. بتائیے نا، اپنے ملازمین، اپنے غلام، اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل نارمل لائف گزارنا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیا ہم کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھایا؟ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیا ہو کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں؟ سوچئے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انہیں گویا بنا فرماتے تھے. اور آج ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آیا اور عزت میں کھڑے نہیں ہوئے. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے سخت دل ہیں، میں کیا کہوں، کہ ان کے سامنے ملازم ان کا بیٹھ نہیں سکتا. کھڑے رہو، سامنے کھڑے رہو، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی. بتائیے نا، میرے آقا کا تو یہ انداز نہیں تھا. ہمیں کوئی امیر دعوت دے تو فوراً پہنچ جائے، اور کوئی غریب بیچارہ اپنے گھر بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. پھر بندہ کہتا ہے یار بہت بیزی ہوں آج کل، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل بڑا ذرا مصروف ٹائم چل رہا ہے. یہ بات تو کبھی کسی سرمایہ دار کو تو نہیں کہی ہم نے. اپنے دل سے پوچھیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا کر رہے ہیں پلیز اپنے دل سے پوچھئے میں کیا کر رہا ہوں. کسی غریب آدمی کو، کسی جس کے کپڑے پرانے ہوں، میلا کچیلا ہو، جس کو بظاہر کوئی نہ پوچھتا ہوں، اپنے برابر میں کبھی بٹھاتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا کرتے.
بتائیے نا. اچھا غریب صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور گھر پہ آئیے, پرانی چربی اور کھجور کی دعوت ہے, مینیو بھی بتا دیا. نبی پاک ان کے گھر بھی تشریف لے گئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں ناظرین, زندگی میں کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ کسی بہت بڑے مالدار سرمایہ دار کی دعوت میں نہ جائیں نا, تو کوئی آپ کو شاید وہاں یاد نہیں کرے گا, کیونکہ پہلے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے ہیں, ایک پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے. مگر اگر کسی غریب, آپ کے اپنے ملازم, آپ کا غریب کوئی رشتہ دار ہو اور آپ کو بڑی محبت سے دعوت دے, آپ اس کے گھر چلے جائیں. بے شک کھانا ویسا نہیں ہوگا, یہ بتا دوں آپ کو, کھانا سادہ سا ہوگا, مگر اس میں پیار بہت ہوگا, اس میں ذائقہ بہت ہوگا, اس میں محبت بہت ہوگی, اس میں عزت بہت ہوگی. اور یقین کریں کھاتے وقت منہ نہ چڑھائیے گا, بڑی رغبت کے ساتھ بڑے مزے سے کھائیے گا انشاءاللہ. اگر پسند نہ آئے تو کچھ کہیے گا مت, لیکن یقین کریں وہ غریب مسلمان ساری زندگی یاد رکھے گا کہ آپ اس کے گھر آئے تھے. تو پھر وہاں کیوں نہ جائیں جو ساری زندگی یاد رکھے, جو بعد میں دعائیں بھی دے. پلیز, نبی پاک کی سنت ہے عاجزی, تکبر نہیں کرنا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم کہ جناب میں یہ ساری دولت, یہ شہرت, یہ نام, یہ میرا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. یہ جو دیا ہے رب نے دیا ہے, یہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب چاہے وہ عزت دے اور جب چاہے ذلیل فرما دے. اس کا حکم ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تکبر کرنے والے رب کو سخت ناپسند ہیں. ناظرین, شیطان کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے, کتنا بڑا عالم تھا, کتنا علم تھا, عبادت کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے نا. بتایا جاتا ہے زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے ہوئے تھے. جنت کا خزانچی تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ عاجزی کا اپوزٹ جو ہے وہ تکبر ہے, پراؤڈ. شیطان نے ایک ہی بار تو تکبر کیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے نا, اکیلا شیطان تھا جو سجدے میں نہیں گیا. اور جواب میں کیا کہا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے, میں بہتر ہوں. اسی کا نام تو تکبر ہے ناظرین. ہوا کیا؟ راندہ درگاہ کر دیا گیا, بارگاہ سے نکال دیا گیا, لعنتی قرار دے دیا گیا, جہنمی قرار دے دیا گیا, ایک تکبر کی وجہ سے. اور آج ایسا لگتا ہے کہ ہم صبح و شام ہم میں سے بہت بڑی تعداد تکبر کرتی ہے. زبان سے شاید ہم نہیں کہتے میں اس سے بہتر ہوں, مگر اسٹائل سے, انداز سے, ایٹیٹیوڈ سے ہم احساس یہ دلا رہے ہوتے کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا, میں ہی سب کچھ ہوں. یہ غریب ہے, میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, یہ میرے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتا, میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. غور کیجیے, غور کیجیے. عاجزی سنت ہے, تکبر حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بعض اوقات ہم بظاہر سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں. ہم اس پروگرام میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آئے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آج بھی آپ بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت سادہ ہیں, ہمبل ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, جلتے ہیں, عاجزی کے پیکر ہیں, سادہ سی گفتگو کرتے ہیں. خود امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا, کیا ان کی عزت کم ہو جاتی ہے ان طریقوں سے, ان باتوں سے؟ نہیں جناب, لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھتی ہی ہے. بس یہ ہمارا اپنا یوں سمجھیے کہ دل میں فطور ہے کہ میں اتنا نیچے ہو جاؤں گا, سب سے گھلوں گا ملوں گا, سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگوں نے جو کہنا ہے کہنے دو, رسول اللہ راضی ہونے چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیونکہ عاجزی کرنے والے ان کو بھی بڑے پسند ہیں, کیونکہ نبی پاک کی یہ سنت ہے. آگے چلتے ہیں. فتح مکہ کا وقت تھا. نبی پاک علیہ السلام جب مکہ کانکر کرنے کے لیے, فتح کرنے کے لیے مکے میں انٹر ہو رہے ہیں نا, ہزاروں کا لشکر ہے پیچھے, ایک سپہ سالار ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, اس کا ایک انداز ہوتا ہے. مگر سرور کائنات علیہ السلام جب فتح مکہ کے وقت مکے میں انٹر ہو رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, تو انکساری اور تواضع کی ایسی تجلی نمودار ہوتی ہے, ایسا انداز نبی پاک اختیار کرتے ہیں کہ اونٹنی کی پیٹھ پر میرے آقا اتنا جھکے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے وہ جو اونٹ کے اوپر جو کجاوا لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اس طرح پیارے آقا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عاجزی ہے، انکساری ہے، فخر، تکبر قریب سے بھی نہیں گزرا۔ بتائیے نا، کیا ہمارے اندر یہ سنت موجود ہے؟ اچھا، بعض اوقات تکبر جو ہے نا ناظرین، وہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جب بھی اس طرح کی پراؤڈ کی، تکبر کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو پیسے والے کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو نہیں کرتا تکبر۔ یہ بھی غلطی ہے، صرف پیسے والا تکبر نہیں کرتا۔ علماء نے 8 اسباب لکھے ہیں، 8 ریزنز لکھے ہیں، اور اس میں پہلا ریزن یہ کہ علم بھی تکبر لاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم حاصل کر لے یا دینی علم حاصل کر لے۔ دینی علم حاصل کر لے تو سارے لوگ جاہل نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی علم حاصل کر لے تو بندہ کہتا ہے میں نے اتنی ڈگریاں لے لی، انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بندہ کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ علم ضرور ہونا چاہیے، جائز علوم ضرور سیکھنے چاہیے، مگر سامنے والے کو حقیر تو نہ جانے نا۔ کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم تھا، کیا حال ہوا اس کا؟ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جن کے پاس علم کے سمندر تھے وہ، مگر اللہ ناراض ہوا تو سب کچھ چلا گیا نا۔ پھر دوسرا سبب علماء نے لکھا عبادت۔ جی ہاں، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ بندہ